پتہ لگا بہن رات کو کپڑے سی کے بچیوں کا جہیز تیار کر رہی ہے، 6 نمبر کی اینک لگا لی۔ میں بھی اسپتال میں گیا تھا پرائیویٹ ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے، میں نے 5000 روپے ڈاکٹر کو فیس دی۔ میں نے یوں کر کے نظر اٹھا کر دیکھا میری بہن زکوٰۃ لینے والے مریضوں میں کھڑی تھی۔ میرا شرم سے سر جھک گیا۔ میں نے شام کو بہن کو بلایا، میں نے کہا شرم نہیں آتی، تو کس باپ کی بیٹی ہے زکوٰۃ لے رہی ہے؟ بہن نے میرے منہ کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ جب بھائیوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی تو بہنوں نے زکوٰۃ لینے کے لیے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے۔ پلروال کے غیور مسلمانوں، جب بہن دروازے کے اوپر آوے کبھی اس کو اپنی بیوی کے متھے نہ لگایا کرو اور کہا کرو تو جان تیرے بچے جان، آج میری ماں کی نشانی میرے گھر کے اندر آئی ہے۔ او لوگوں مہینے 2 مہینے بعد بہن بھائیوں کو اکٹھے بلا کے روٹی کھا لیا کرو۔ رب کعبہ کی قسم کوئی دال سے روٹی کھاوے گا، کوئی گوشت سے روٹی کھاوے گا، سکون تو کسی کو گھر میں ملے یا نہ ملے گا، لیکن ایمانداری سے قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب سارے بیٹھ کے روٹی کھاویں گے کسی کے چہرے میں ماں نظر آئے گی، کسی کے چہرے میں باپ نظر آئے گا۔ کبھی بھی بہن دروازے پر آئے اسے 1000 2000 دینے کے لیے بیوی کو زحمت مت دیا کرو، بیویوں کو آگے نہ کیا کرو، ٹھیک ہے ان کے حقوق پورے کرو کہ تو جانے میں جانوں، لیکن میری بہنوں کے لین دین میں مداخلت میں تو آگے نہ ہوئی ہو۔ بہن کے ہاتھ میں خود پیسے رکھ کہ باپ کا پیار تو نہیں دے سکتا، ہاتھ میں پیسے دے سکتا ہوں۔ جب تیری بہن تیرے ہاتھ سے پیسے لے گی اسی وقت جھولی پھیلا کے گئی عرش والے جس نے بہن کی جھولی کو آباد کر دیا الہی اس کے گھر کو آباد کر دے۔ رب کعبہ کی قسم بہن کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں، اللہ بہنوں کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹایا کرتا۔ اور خصوصاً یتیم کا تو خیال کرنا، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کے تمام گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم کے رونے کی آواز آ جائے۔ کسی کی یتیم کو اپنے گھر لانا، اول تو خدا کے واسطے ظلم نہ کرنا، اسے جتنا ہو سکے ہنسانا۔ اگر اس نے تمہارے ظلم کی وجہ سے راتوں کو 12 بجے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو کر فرش دھو کر ساس نے آ کے آرڈر چلایا، اپنیوں کو لے کے اندر رضائی میں بیٹھ گئی، انگیٹھی جلا کے مونگ پھلیاں کھلا رہی ہے، اللہ اکبر، یہ برتن بھانڈے مانج رہی ہے، جانوروں کو مرغیوں کو بند کر رہی ہے، کبھی کھرے دھو کے آ رہی ہے، کبھی راتوں کو مشین لگا رہی ہے، وہ روتے روتے اس کے ہاتھوں کو سردی لگی، ٹھنڈے پانی لگے اور سردی لگی، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، کیا اللہ آج میرا ابا زندہ ہوتا تو کبھی برداشت نہ ہوتا۔ اگر عرش والے نے قلم چلانا شروع کر دیا خدا کی قسم یہ نہ ہو اس کو تو صبر آ جائے تیری بچیوں کو بھی اللہ در در کے دھکے کہیں نہ کھلا دے۔ گھر کی بات خدا کے واسطے باہر مت کیا کرو، تم تو عزت والے لوگ ہو، جہاں تمہارے گھر کی ہوا تمہارے گھر سے نکلی لوگوں نے تمہاری میری شکلوں پہ تھوکنا شروع کر دیا، بڑے گھر میری بہنوں میری بچیوں اپنی محلے والیوں سے کبھی اپنی ازواجی زندگی کی راز والی زندگی کی کبھی گفتگو مت کیا کرو۔ کوئی پوچھ لے تیرا شوہر کیسا برتاؤ کرتا ہے کہ تو ہوتی کون ہے، پہلی مرتبہ ٹوک دے اسے کہ تو ہوتی کون ہے میرے شوہر کے مداخلت کرنے والی۔ جب قرآن کے سائے تلے میں آ گئی بے شک سیج پہ بٹھاوے بے شک جوتیاں مارے، میں جانوں میرا معاملہ تو کون ہے، تو اپنے گھر کی خیر منا، تیرے سے اپنا گھر سنبھلتا نہیں، میرے گھر کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے آئی، پہلی مرتبہ ٹوک دو گے تو کعبے کے رب کی قسم دوسری مرتبہ سے مداخلت کرنے کی جرات نہیں حاصل ہوگی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ رات کو شام کے وقت محل کی چھت کے اوپر چڑھا، وزیر کی بیوی چھت کے اوپر تھی، بادشاہ کے دل کے اندر میل آیا، پوچھا یہ کون ہے، کہ تیرے خاص وزیر فیروز کی بیوی۔
انہوں نے کہا یہ میرے سے بچ کیسے گئی؟ اللہ اکبر، نیچے اترا، فوراً اپنے شاہی محل میں آیا، خط لکھا، وزیر فیروز کو بلایا، کہا ابھی چلا جا دوسری سلطنت کے بادشاہ کے پاس یہ خط لے کے چلا جا، جب تک اس کا جواب نہ ملے واپس نہ آئیو۔ وزیر اپنے گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا کپڑے رکھتے باندھ دے، گٹھڑ باندھ دے، زیادہ راہ باندھ دے، کھانا پینا دے دے، لمبا سفر ہے۔ بادشاہ کا خط لے کے جانا حکم کی تعمیل، ہم تو نوکر رہ آیا ہے۔ خط رات کو تکیے کے نیچے رکھا، زیادہ رات نے پیٹیوں پہ رکھ لیا، صبح اٹھا نماز پڑھی، اتنی جلدی نکلا، گٹھڑی اٹھا کے چلا گیا، خط بھول گیا۔ ادھے راستے میں یاد آیا جس کام کے لیے آیا وہ تو خط گھر بھول گیا، اللہ کی کرنی۔ ادھر سے وہ واپس آیا، ادھر سے بادشاہ نے وزیر کا دروازہ بجایا، غریب بڑی اس کی بیوی باہر آئی، کہنے لگا فیروز، کہنے لگا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بادشاہ سلامت، ہم تیرے گھر میں مہمان بننے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگی آپ کا مالک، آپ کا کتا تو باہر گیا ہوا ہے آپ کے کام سے، کہ آج ہم تیری مہمان نوازی لیں گے، آج اندر آ کے بیٹھ جا۔ اندر آنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ مسیری پر آ کے بیٹھ گیا، جوتے اتار کے اوپر پیر کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی عورت سے کہنے لگا ہم چاہتے ہیں آج ہماری مہمان نوازی کر۔ عورت نے یوں بھی کہا چائے بناؤں گی، روٹی پکاؤں گی، دیسی گھی کے پروٹھے پکاؤں گی۔ اس نے دو باتیں کی، بادشاہ کو لاجواب کر دیا۔ اس نے کہا تیری مرضی، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری لوڑیاں باندھی کتیاں ہیں، جو مرضی چاہے کر لے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے دو باتیں سنی ہیں، شیر جتنا بھی بھوکا ہو جائے کتے کا شکار نہیں کیا کرتا، اور شیر کو جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ کبھی اپنے نوکر کے برتن میں کھاتا کوئی نہیں ہے۔ کہلواتے رانے ہو، کہلواتے بٹ ہو، کہلواتے غوری ہو، کہلواتے شیخ ہو، دوسروں کے برتن میں منہ مارتے پھر رہے ہو، یا تو رانے کہلوانا چھوڑ دو یا دوسروں کے برتن میں منہ مارنا چھوڑ دو، یا تو ہر کوئی رانا، ہولی پولی سارے رانے، ملک بھی، بٹ بھی، اوان بھی، پٹھان بھی، ڈھائی بھی، ہائے بھی، کمبو بھی، سارے ملک بھی۔ بادشاہ بھی غیرت والا تھا، اتنا شرمندہ ہوا، اس نے کہا وہ کیا کہہ دیا کہ مالک جتنا بھی بھوکا ہو کتے کا شکار نہیں کرتا اور کبھی اپنے نوکر کے برتن میں چاٹتا نہیں۔ اتنا شرمندہ ہوا، سر جھکایا، جوتی ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اتنے میں اصل شور آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ہانپتے کھانپتے، بادشاہ نے تو نہیں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا جو میں نے ڈاک لے کے جانی تھی، خط لے کے جانا تھا، وہ تو میں یہی بھول گیا۔ جب جھکا تکیے کے نیچے سے خط لینے کے لیے، کھاٹ کے نیچے جوتیوں پہ نظر پڑی، ہکا بکا ہو گیا، کہنے لگا ہائے عزت لٹ گئی، بادشاہ کی جوتیاں میری چرپائی کے نیچے کیسے آ گئی؟ اب رانا تو تھا کوئی نہیں، چھوٹی تھا کے چل پڑتا، مار دھاڑ کے ٹوٹے کرتا، غیرت کے نام پہ ذمہ کر کے 25 سال قید گزارتا۔ معاف کرنا یہ بار بار کیونکہ سدھاڑوں کی شادی ہے، ہمارے شیخوں میں ہوتے ہیں، شیخوں کو رگڑ دیتے پکڑ کے۔ وہ نہ سمجھو کسی نے مجھے کہہ کے بھیجا، مولوی صاحب نے کہا جی رانوں پر آج کلاس لینی ہے، میں تمہاری تعریف کر کے ولی اللہ بنا دوں، لفاوہ تو ہی ملے گا مجھے جو تم نے ڈال کے رکھ دیا اس کے اندر، کون سا تم بڑھا دو گے اس کے اندر سے۔ مولویوں کو تو اوقات میرے عزیزوں 1400 سال سے وہی ہے۔ آپریشن 70,000 روپے کا ہو گیا، مولوی کی وہی 100 روپے کی اذان ہے کان کے اندر۔ پیمپر کا پیکٹ ہو گیا 1500 روپے کا، مولوی جی کو وہی 100 روپیہ جو دادی کو دادے نے دیا تھا کسی زمانے کے اندر، اور وہ بھی پان دان کے نچلے ڈبے کے نیچے حصے میں رکھا تھا، کتا چننا لگایا۔ سام کے رکھیو، یہ 100 روپے ہیں، سوچ سمجھ کے توڑوائیو، وقت پہ کام آنا۔ مولوی بھی 100 روپے کو غنیمت جانتا، یا اللہ تعالی شکر ہے، نکاح کے وقت 1500 دیے تھے، 500 بولے کے باپ نے ادھار کیے تھے، آج تک دیے کوئی نہیں، چلو 100 مل کے 1600۔ برات آئی، مولوی صاحب کو بلایا، نکاح ہو گیا، اسٹیج سے مولوی صاحب کو فوراً اتار لیا، پہلے دولہے کے ساتھ بٹھایا، نکاح ہوتے ہی کام ختم، دولہے کو جو میں سب اتار لیا، اجر جی جا جو لوگوں نے گلے ملنا ہے۔
بازو پکڑ کے اس وقت بازو چھوڑا جب ٹینٹوں سے باہر نکال دیا اور کہا جی کہاں کھڑے ہو کے کھانا کھاویں گے؟ لوگوں نے لپاٹوں کی روٹی ہے اوپر گر جائے گی. آپ مسجد میں پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ گھر پہنچ جائے گا سالن. کتنے دن گزر گئے, کتنی براتیں آ کے واپس چلی گئی, خدا کی قسم سالن نہ آیا, نہ روٹی آئی نہ چاول آئے. ہاں سال کے بعد دروازے پر پیغام آ گیا, جس کی شادی کی روٹی کی انتظار کر رہا تھا روٹی تو نہیں ہے, اس کے گھر کے اندر کاکا آ گیا ہے. چلو رام دو چل کے تم نہ کر وہ نہیں کھائی ہم نے صحیح. آپ یہ کوئی اپڑ دبڑ کے اندر روٹی کھائی ہو, کھا جو جی کھا جو, پھر آ جاؤ جی آ جاؤ. روٹی تو کھلا میرے بھائی, ذرا کھلے بیٹھے ہو, کوئی نہ دیکھے, دھوتی باندھ کے بیٹھ کے روٹی کھلاتے ہو. یا روٹی نہیں ہے منی اللہ کے یہ کوئی روٹی تھوڑی ہے کھانے والا 36 دیکھنے والے کیا کھا رہے کیا کھا رہے, اور کھا لو کھا لو. تو روٹی رکھ اور علماء مولوی کو چھوڑ کے دیکھو, اسے بھوک لگی, اس نے دوپہر کی کھائی کوئی نہ ہو, پھر انشاءاللہ یہ مولوی نہیں ملے گا, یہ روٹی نہیں ملے گی. دونوں میں سے کیا کرے مولوی, اپنی کھاندے گھومتے لگا. تم نے نان کھلا کھلا کے, کسٹرڈ کھلا کھلا کے ہمارے میدوں میں پہلے تم نے پتھر بھر دیا. اور شکر ہے تندوری روٹی پکی ہوئی. اب تو نان ماشاءاللہ پکانے والی ہیں بھی اللہ والیاں ہوگی. روٹی کھائی اسپتال کے اندر, روٹی کھائی خدا کے واسطے, او مرض ہے پیٹ کے مروڑی ختم نہیں ہوتے. صبح صبح دعا کرتے پھرتے, یا اللہ یہ جان کاٹ یا نان کاٹ دونوں اکڑتا ہی نہیں بھائی. ایسے ایمانداری سے کہو نکلے, پتہ نہیں کیا نپتے میں بھر رکھا انہوں نے تھوڑا کے اندر. اس لیے تمہیں ہنسا رہا ہوں گھر جا کے بھائی, تم نے رونا ہی کرنا. 500 روپے ہم تو گھر جاتے نہیں, خدا کا شکر ہے. اور جامع سنو اچھا ہو, سوتے جامع سوتے چھوڑتے آ, جو سننی سنانی ہو ٹیلی فون کے اوپر ہی سننے کو دیکھتے. بڑے اچھے گھرانے, اللہ کی شکر ہے. جیسی بھی میریاں نے کہہ دو مقدروں والی الحمدللہ کہہ دو, اللہ کا شکر ہے. اور کم سے کم کپڑے تو دھو کے بنا دے. بعد والوں کے اندر خدا کی قسم یہ چیز نظر نہیں آ رہی. جتنے مزاج شوق بڑھتے جا رہے ہیں نا, لگ رہا ہے امیاں تم بنو گی, مرد تمہاری عورتیں بنیں گی. یہی بات کر رہا نہیں میں, روٹی پکا جتنے تمہارے اندر مزاج بھی آئی نا, جتنی تمہارے اندر شوشا آ رہی ہے, آنے والے وقتوں میں یہ تمہیں رانی آنے والی روٹی پکا کے نہیں دیں گی. جو ساری رات تم جن کو جانوے کر کے باتیں کرتے ہو نا, چھتر ماریں گی نا تمہارے اندر, سر کے اوپر 12 نمبر کے تمہاری اگل ٹکانے آ گئی. ٹھیک ہے. اور جس کو رات کو 2-2 بجے فون کر رہی ہے, اسے باپ کا حیا نہیں, ماں کا حیا نہیں, بھائیوں کا حیا نہیں, وہ تیرے گھر میں آنے کے بعد تیرے حیا کرے گی. تکیے میں سسرال میں چھتر ساتھ لے کے آئے گی, 2 مارے گی کہ 2 کھکھڑے ہو کے کھا دو, بیٹھ کے کھا, تو یہ کھانے پڑیں گے. خاندان کے اندر شادی کرو, ماں باپ کی پسند کی شادی کرو, غیرت مند گھرانوں میں شادی کرو. بے شک چہرے پر حسن کا نکھار نظر نہ آئے, سیرت کے اندر حسن کا نکھار. چلی گئی ہماری قبروں کے اندر, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کبھی زندگی کے اندر ہمارے باپ کا ہماری ماں نے نام نہیں لیا. یہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہی حال تھا. کیوں بھول گئے تمہاری مائیں کبھی زندگی میں اولاد کے سامنے اپنے شوہر کی چرپائی پہ نہیں بیٹھے کرتی تھی. کیوں بھول گئے وہ باتیں میرے عزیزو. تمہاری مائیں تمہارے دادوں کے آگے کبھی بھی گھونگٹ اٹھا کے نہ گزری, بوبو بن کے پرائی عورت بن کے بیٹھا کرتی تھی. اور کہاں چلے گئے وہ ساس سسر, کہاں چلے گئے وہ بزرگ جو بہو کو کمرے میں اکیلا دیکھ کے خدا کی قسم گھر سے باہر نکل جایا کرتے تھے. اور کہا کرتے تھے غیرت ہے, ہماری وجہ سے غیرت میں انگلی اٹھ گئی تو رانا برادری کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. کہاں چلے گئے وہ لوگ جو بہویں گھر میں آتی تھی, بزرگ ڈیروں میں چرپائی ڈال لیا کرتے تھے. نہ بھائی غیرت ہے, بیٹھیے گھر کے اندر. کہاں چلا گیا ڈھڈیاں والا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ,
فرمایا عورتیں بیٹھی ہوتی، ان عورتوں کے اندر رائے پوری کی بہن کو بٹھا دیا جاتا، پھر حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے کہا جاتا رائے پوری اپنی بہن کو پہچان، رائے پوری رونے لگ جاتے، فرمایا شرف کے مارے بہن کے چہرے کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ غیرت کی وجہ سے میں نے بہن کے چہرے ہی کو نہ دیکھا۔ پھر مجمع میں کہتے آواز دے عبد القادر، جب بہن آواز دیتی پھر پہچان دے یہ میری بہن ہے۔ جب تیرے سامنے تیری بیٹی نے تیری بہن نے نیم برانہ کپڑے پہننے شروع کر دیے، بازار تو دور کی بات سمجھ گھر کے اندر عزت کا جنازہ نکل گیا، گھر کے اندر اس نے جھانک کے دیکھا بیوی کو کچھ نہ پوچھا، چپ کر کے صبر کا گھونٹ پی کے چلا گیا۔ اللہ یہ کیا ہو گیا، میرے گھر کے اندر غیر کیسے یہ ڈیرے کیوں تھا بات تھے؟ عزت دار لوگ مہمانوں کو دوستوں کو اپنے گھر میں ملایا کرتے تھے، باہر سے توڑ دیا کرتے۔ اب تو بیٹی کی چرپائی ساتھ والے کمرے میں، چار یار دوسرے کمرے میں بیٹھ کے تاش کرنے، عزت بچے گی؟ میں نے مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ جب میری بھتیجی کا نکاح پڑھایا، بڑے تعلق تھے پرانے حضروں میں، میری بھتیجی کے نانے سے یعنی میری بھابی کے سب سے بڑے تعلق، ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا، میں نے کہا جی سر پہ ہاتھ پھیر دو، یوں کر کے دیکھا، فرمایا محمد کی شریعت میرے سے ختم کروانا چاہتا ہے، بے شک میری یہ نواسی لگتی ہے لیکن میرے لیے غیر محرم ہے، میرے سے خونی رشتہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا واہ عبد الحنان خدا کا شکر ہے علماء دیوبند کو تُو نے ایسے چہرے عطا فرمائے۔ او لوگو تمہارے گھر میں تمہارا پیر تمہارا مرشد آ جائے، اس کا جھوٹا تم کھاؤ تم پیو، تمہاری بیوی کو پینے کی اجازت نہیں ہے، شریعت ہم نے تو من ہی نہیں کیا، چپ کر کے چلا گیا، بات ختم کروں، چپ کر کے چلا گیا۔ جب واپس آیا بادشاہ کو اس نے خط کا جواب دیا، بادشاہ نے اسے تحفے تحائف دیے، لے کے اپنے گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا یہ کپڑے لگتے جلدی سلوا، تجھے تیرے میکے چھوڑ کے ہوں۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ بس دل چاہ رہا ہے تم میکے 4 دن رہنے۔ ساز و سامان تیار کر دیا، بیوی کو میکے لے کے چلا گیا، چھوڑ کے آ گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، بیوی کو پریشانی لاحق ہوئی، اپنے بھائیوں سے کہنے لگی تمہارا بھنویا کہاں ہے؟ کبھی ایک رات کا وسا نہ کھاتا تھا جب سے شادی ہوئی، کبھی ایک رات مجھے اما ابا کے نہ چھوڑا۔ 2 سالے 2 بھائی شہر کے اندر بھائی بہنوئی کا پتہ کرنے آئے، بہنوئی گھر کے اندر افسردہ بیٹھا، کہ پریشان کیوں ہے؟ کہ گھر خالی خالی لگ رہا ہے، کہ اپنی بیوی کو لاتا کیوں نہیں؟ کہ نہیں بچ جہاں ہے وہیں اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ہماری بہن نے کوئی جھگڑا کیا، کوئی لڑائی کی؟ کہ کچھ نہیں، آپس میں لڑائی ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں لے کے جانی، بس جہاں بس ٹھیک ہے رشتہ میں نے کوئی نہیں توڑنا، طلاق میں نہیں دیتا۔ دونوں بھائی اٹھے قاضی کے پاس چلے گئے، کہ تیری قاضی کو شکایت لگائیں گے۔ اتفاقاً قاضی صاحب کے پاس وقت کا حاکم بادشاہ بھی بیٹھا تھا، آگے آگے سالے صاحب، پیچھے پیچھے بھنوئی صاحب چلے گئے۔ جب بادشاہ نے وزیر کو دیکھا سر جھکا لیا، اب کیا کہتے ہیں اینو تکو جی، یہ دیکھو جی ہماری بہن کو اس نے گھر چھوڑ دیا اور لینا نہیں آتا۔ 4 آدمی سنتے وہ ہنستے نا، گھر جا کے گھر والی جو انہیں پوچھتی کہاں گیا تھا، اور فلانے کی دی کا فیصلہ تھا، ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ عزت ہے؟ وہ کتنے سمجھدار تھے جو فیصلہ بھی کروا گئے، اپنے گھر کی عزت بچا گئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا فیصلہ کروانا ہے قاضی صاحب؟ ہم نے ایک مالی کے حوالے باغ کیا، باغ بڑا سرسبز و شاداب تھا، باغ کے درخت بھی ہرے بھرے تھے، ان درختوں پہ پھل بھی آتا تھا، ان درختوں کے بیچ بیچ باغ کے اندر ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ مالی باغ کی رکھوالی کرتا رہا، مالی اس باغ کے اندر اس ندی کا اس کنویں کا پانی پیتا رہا، اس درخت کے پھل بھی کھاتا رہا۔ اچانک پتہ نہیں مالی کو کیا ہوا، وہ سارے کا سارا باغ ہمارے حوالے کر کے چلا گیا۔ مالی کو بلاؤ اور مالی سے پوچھو تو صحیح، مالک سے پوچھو تو صحیح، تو نے باغ کو ہمارے حوالے کیوں کر دیا؟ کیا ہمارے باغ کے پھل کم ہو گئے؟ کیا پانی کڑوا ہو گیا؟
اب مالی آیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ باغ بھی بڑا اچھا، درختوں کے پھل بھی بڑے میٹھے اور اچھے، باغ کا پانی بھی بڑا میٹھا۔ مالی آتا روزانہ باغ کی رکھوالی کرتا، دیکھ بھال کرتا، درخت کے پھل بھی کھاتا، پھر پانی بھی پیتا۔ اللہ اکبر۔ مالی ایک دن اپنے گھر آیا، اپنے باغ میں آیا، اس نے اپنے باغ میں آیا، اس نے باغ میں آ کے دیکھا شیر کے پنجے اس کے باغ میں گڑے ہوئے۔ مالک پریشان ہو گیا، ہائے میرا لگتا ہے شیر میرا باغ اجاڑ کے چلا گیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا چیخ ماری، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مالی کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ تو بھی پاک، تیرا باغ بھی پاک ہے، یہ بات حقیقت ہے، شیر تیرے باغ میں آیا تھا اور تیرے باغ میں اس نے آ کے پنجے گاڑے اور تیرے باغ کے درختوں کو درم بھرم کرنا چاہا، اس کے پانی کو کڑوا کرنا چاہا۔ شیر مایوس ہو کے لوٹ گیا، اس لیے کہ تیرے باغ کے ارد گرد جو دیواریں تھی وہ تقوی پرہیزگاری کی بڑی اونچی تھی۔ کیسا فیصلہ ہو گیا؟ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔